بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اربعین کا وہ واقعہ جو آپ کا دل دہلا دے گا۔ مولا حسین نے کس طرح سے ایک مردے کو زندہ کیا، ایک ایمان افروز معجزہ سنیے گا مولا کا۔ کچھ ایران کے زائرین کربلا گئے، وہ اربعین کے دن تھے، ہر بندہ کہہ رہا تھا ہمارے گھر آئیں، ہمارے گھر کھانا کھائیں۔ کہتا ہے ہمیں جلدی کربلا پہنچنا تھا، ہم نہیں رکے۔ ایک چھوٹا سا گاؤں تھا، بیچ میں ایک بوڑھا تھا 75 سال کا، اس نے آ کر ہمارے پاؤں پکڑ لیے۔ کہتا ہے اتنی شدت سے رو رہا تھا، لگ رہا تھا اگر اس کی دعوت کو قبول نہ کیا تو اسے یہیں پر ستہ طاری ہو جائے گا۔ کہتا زیادہ نہیں، بس میرے پاس کھانا کھاؤ، اگر تم میرے سفرے پر کھانا کھاؤ گے تو میں سمجھوں گا کہ گویا حسین میرے گھر پر مہمان بن کر آئے ہیں۔ ہم نے سوچا بوڑھا ہے، ہم نے کہا ٹھیک ہے، بس کھانا کھائیں گے اور جلدی نکل جائیں گے۔ کہتا ہے ٹھیک ہے، 1-2 گھنٹہ آرام کرو، اپنی جرابیں اور میلے کپڑے بھی دے دو، وہ بھی دھو دوں، تھوڑا فریش ہو جاؤ گے۔ 1-2 لقمے کھاؤ، مجھ غریب پر احسان کرو، میرا دل خوش ہو جائے گا۔ ہم اس کے گھر چلے گئے۔ وہ کہتا میں بس 1 گھنٹے میں کھانا تیار کرتا ہوں، اور اتنے میں ہم کمر سیدھی کر کر بیٹھ گئے۔ اس بوڑھے کی دیوار پر ایک پینٹنگ لگی ہوئی تھی۔ پینٹنگ تھوڑی عجیب تھی، اس نے ہماری توجہ اپنی طرف کھینچی۔ ہم نے کیا دیکھا کہ اس پینٹنگ میں ایک تابوت ہے، میت ہے، اور اس تابوت کے ساتھ ایک قبر ہے کھدی ہوئی۔ ہم نے کہا یہ کیسی پینٹنگ ہے؟ ہم حیران تھے۔ اتنی دیر میں وہ بوڑھا آیا۔ ہم نے کہا بوڑھے بابا یہ پینٹنگ کا ماجرا کیا ہے؟ بوڑھے نے کہا پہلے کھانا کھا لو، ایسا نہ ہو کہ میں بتاؤں اور تم رونے لگو، تم مولا کے زائر ہو، سکون سے کھانا کھاؤ۔ اصرار کیا ہم نے، اس نے کہا نہیں، پہلے کھانا کھاؤ۔ کھانا کھا لیا ہم نے تو ہم نے کہا بتاؤ اس پینٹنگ کا ماجرا۔ بوڑھے نے کہا یہ جو تابوت دیکھ رہے ہو یہ میرا تابوت ہے، یہ جو قبر دیکھ رہے ہو یہ میری قبر ہے۔ ایک دن میں مر چکا تھا، میرا جنازہ تابوت میں تھا، اسی طرح میری قبر کھدی پڑی تھی۔ آج جو میں تمہارے سامنے زندہ کھڑا ہوں یہ حسین کی دعا کا نتیجہ ہے۔ اس نے کہا میرے پورے گاؤں سے پوچھ لو کہ یہ بوڑھا جس کے گھر ہم نے کھانا کھایا ہے اس کا ماضی کیسا تھا، سارے گاؤں والے گواہی دیں گے کہ ہمارے گاؤں میں اس سے بڑا فاسق نہیں تھا۔ مجھے نہیں یاد کوئی ایسا گناہ نہیں تھا جو میں نے نہ کیا ہو۔ میرا حسین ابن علی سے کوئی لینا دینا نہیں تھا، میری ایک اپنی غفلت بھری زندگی تھی۔ اربعین کا سلسلہ شروع ہوا، میں نے دیکھا جوگ در جوگ لوگ کربلائے حسین کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں۔ میرا دماغ تو تھا ہی شیطانی۔ میں نے کہا ان کے درمیان جاتا ہوں، لوگوں کو لوٹتا ہوں، کسی کا موبائل لوٹ لوں گا، کسی کے پیسے لوٹ لوں گا، تھکے ہارے ہوں گے آسانی سے لوٹ لوں گا۔ میں بھی نکلا اپنا ارادہ لے کر۔ ایک چائے کی سبیل نظر آئی، آگے کھانوں کی سبیلوں کی لائن لگی ہوئی تھی۔ چائے کی سبیل پر گیا، قہوہ اٹھایا، پینا چاہا۔ ایک نوجوان نے مجھے پہچان لیا کہ میں چور ہوں۔ اس نے کہا قہوہ نیچے رکھ، یہ سبیل حسین کے زائروں کے لیے ہے، چوروں کے لیے نہیں ہے، دور ہو جا ہماری سبیل سے۔ برا لگا مجھے، میں نے کہا کوئی نہیں، آگے اگلی سبیل سے پی لوں گا۔ آگے بڑھنے لگا تو اندر سے ایک بوڑھے نے آواز دی ادھر آؤ۔ کہاں چلے؟ میں نے کہا کیوں آؤں، چائے تو تم پینے نہیں دیتے۔ بوڑھے نے کہا شرم نہیں آتی، گاؤں والے سب مرد مدد کر رہے ہیں، حسین کے زائروں کی خدمت کر رہے ہیں، تو خدمت نہیں کرے گا؟ اب کہتا میں حسین کو جانتا نہیں ہوں، مانتا نہیں ہوں، کوئی غرض نہیں، کوئی لالچ نہیں، پھر ایسے میں کیا مدد کروں؟ اس نے کہا دیکھو چائے بنا رہا ہوں، چینی ختم ہو گئی ہے، 2 کلو چینی لے کر آؤ۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، بغیر غرض تو بھی کچھ نہیں کر رہا، تم روتے ہو، حسین کے زائروں کی خدمت کرتے ہو، کسی چیز کا لالچ نہیں، کوئی سوچ ایسی نہیں کہ حسین مدد کریں گے، نیاز کرتے ہو، کسی لالچ سے نہیں کرتے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں لے آتا ہوں۔ چینی میں نے 2 کلو لی۔ واپسی پر ایک اور سبیل چل رہی تھی۔ میں نے کہا چائے یہاں پر پی لوں گا، پھر جاؤں گا، اس کی چائے نہیں پیوں گا۔ میری عزت نفس نے مجھے روکا کہ پہلے اس نے پینے نہیں دیا، اب اس کی سبیل سے نہیں پیوں گا۔ کہا چینی لی اور اس کے ٹیبل پر رکھ دی۔ اس ٹیبل والے نے کہا چینی میرے لیے لے کر آیا ہے۔ اس نے کہا
مولا کا زائر چینی لے کر آیا ہے۔ اس نے کہا میں اسے روک نہ سکا، بتا نہ سکا کہ اگلے والے کے لیے ہے۔ میں نے سوچا چلو 2 کلو اور لے جاؤں گا۔ میں چائے پی کر آگے بڑھا۔ موت پوچھ کر نہیں آتی، چند سیکنڈ لگتے ہیں روح کو جسم سے نکلنے میں۔ کہتا ہے کہ سینے میں تکلیف ہوئی، گر گیا، اچانک دیکھا تو روح نکل چکی ہے، بدن زمین پر پڑا ہوا ہے۔ لوگ دوڑے دوڑے آئے، چیک کیا، یہ بندہ تو مر چکا ہے۔ اس نے کہا اتنا کو میں فاسق تھا، میرے جنازے کو کاندھا دینے کے لیے کوئی تیار نہیں تھا، میرے کوئی رشتہ دار تیار نہیں تھے۔ 4 مزدور ڈھونڈے انہوں نے، کاندھا دیا، ایسا لگ رہا تھا کہ خواب دیکھ رہا ہوں۔ لیکن جب اپنی کھودی ہوئی قبر کو دیکھا، تابوت میں اپنے جنازے کو دیکھا، میں نے کہا خواب نہیں، مر چکا ہوں۔ کہتا ہے میں اس عالم میں پریشان تھا کہ کسے پکاروں، بندہ کچھ کرے نہ تو اللہ کو پکارے، میں خدا کو صحیح سے مانتا نہیں تھا۔ کہتا قبر کے کنارے 2 عذاب کے فرشتے کھڑے تھے، ہاتھوں میں گرز لیے۔ کہتا اتنی ہیبت تھی ان کی وجود میں، جب دیکھتے تھے تو گویا میرے اندر سے جان کو کھینچ لیتے تھے۔ سمجھ گیا ادھر میں قبر میں اتروں گا، قبر کا دروازہ بند ہوگا اور عذاب کا شروع ہو جانا ہے۔ کہتا میرا وجود کانپ رہا تھا، کسے پکاروں، کون آئے گا مدد کرنے۔ اتنے میں میرے پیچھے سے ایک میٹھی سی آواز آئی اور آواز نے ملائکہ کو مخاطب کیا، اے ملائکۃ اللہ، میرے دوست کو ڈرا رہے ہو؟ میں نے کہا کون ہے جو مجھے اس عالم میں اپنا دوست کہہ رہا ہے؟ کہتا ہے مڑ کر دیکھا تو ملائکہ نے جھک کر بڑے ادب سے سلام کیا، السلام علیکہ یا عباد اللہ یا حسین۔ حسین؟ شہید کربلا حسین؟ حسین نے مجھے اپنا دوست کہا۔ مجھ سے زیادہ ملائکہ نے تعجب کیا، کہا مولا یہ ہے اس کا نامہ اعمال، کہاں اس کے نامہ اعمال میں دور دور تک اس کی خوشبو تک نہیں، یہ آپ کا دوست کیسے بنا؟ مولا حسین نے کہا دوست نہ ہوتا تو میرے سبیل پر 2 کلو چینی نہ دیتا۔ کون دیتا ہے بے غرض؟ حسین گناہ بہت ہیں، 2 کلو چینی کی قیمت کیا ہے؟ ارے یہ حسین ہیں، ذرہ ذرہ چیز کا حساب رکھتے ہیں، یہ کریم ہیں۔ عجیب جملے اس بوڑھے نے کہے کہ تمام ایرانی زائرین رونے لگ گئے۔ کہا اتنے کریم ہیں مولا حسین؟ امام حسین نے کہا 2 کلو چینی کے اندر جتنے دانے تھے اس کے ہر ایک دانے کے عوض اس کا ایک گناہ مٹا دو۔ کہا مولا مٹا دیے، اب بھی گناہ بہت ہے۔ کہا 2 کلو لینے گیا تھا، اگر تو کربلا اور راستے میں مر جائے تو تجھے اب بھی وہی ثواب ہوگا۔ کہا مولا مٹا دیے، اب بھی گناہ بہت ہے۔ بوڑھا رو کر سر پیٹنے لگا جب سنا نہ کہ مولا اب بھی گناہ بہت ہے۔ کہتا سوچا اب ہم اسے کیا دیں گے، کچھ ہے ہی نہیں۔ مولا حسین نے کہا اور کتنے کلو کی ضرورت ہے؟ حسین خود خرید کر دے گا۔ ایک شفقت بھری نگاہ سے مجھے دیکھا اور کہا واپس چلا جا، اور جب اگلی بار آؤ نہ تو حسین کو ملائکہ کے سامنے شرمندہ ہونے نہ دینا، ہم ایک آنسو کے بدلے تمہیں حور بنا دیتے ہیں۔ مت سمجھو آنسو جو نکلے ہیں گر گئے، رائگاں چلے گئے، نہیں، سیدہ فاطمۃ الزہرا اسے اپنے رومال میں جمع کرتی ہیں۔ کہتا میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ میں دنیا میں موجود ہوں، تب سے ہر برا کام میں نے چھوڑ دیا، ہر برائی کو میں نے دفع کر دیا اور مولا کے نوکروں میں سے ایک نوکر بن گیا، اور آج یہ دن ہے کہ میری اتنی عمر ہو گئی ہے، میں زائرین حسین کی خدمت کرتا ہوں، اس راہ پر رہتا ہوں۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کیجئے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، رکھیے گا اپنا بہت سا خیال۔ اللہ حافظ۔